السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو. یقیناً تیرا رب ہی اسے جو اس کے راستے سے بھٹک چکا ہو سب سے زیادہ جانتا ہے اور ہدایت پانے والوں کو بھی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. اس آیت سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس مضمون پر میں کچھ کہنے والا ہوں. چند ماہ پہلے بھی اسی مضمون یعنی دعوت اللہ پر تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ایک احمدی کا بنیادی کام ہے اور اس کی طرف جتنی بھی توجہ دلائی جائے کم ہے. لندن سے چلتے وقت میرے ذہن میں تھا کہ ملک کے اس حصے میں جماعت کی تعداد بہت کم ہے اور اس طرف جماعت کو توجہ دلانی چاہیے. اب کچھ اسائلم رہنے والے بھی یہاں آ رہے ہیں لوگ اور کافی آ چکے ہیں اس وقت، یعنی جو پرانی تعداد تھی اس سے گزشتہ 4 سالوں میں دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے. اگر یہ لوگ آپ سب صحیح طریق پر اس طرف توجہ دیں اور دعوت اللہ کریں تو دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو بھی حاصل کرنے والے ہوں گے. گو کہ تمام برطانیہ میں بلکہ تمام مغربی ممالک میں ہی یہ کمی ہے کہ
کہ جس طرح دعوت اللہ ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہو رہی، جس طرح پیغام پہنچانا چاہیے اس طرح نہیں پہنچایا جا رہا۔ لیکن بہرحال مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ اسکاٹ لینڈ والوں کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے، یہاں رہنے والے احمدیوں کو اس میدان میں آگے آنے کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے۔ پھر مجھے بتایا گیا، امیر صاحب نے بتایا سفر کے دوران ہی، کہ یو کے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے فرائیڈے دی 10th کا جو پہلا خطبہ دیا تھا وہ یہاں اس جگہ پر دیا تھا، جب آپ یہاں اس کے افتتاح کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ اس خطبے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ نے یہاں کی جماعت کو اس وقت کیا نصیحت فرمائی تھی، آج سے 19 سال پہلے۔ یہ خطبہ 10 مئی 1985 کا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو اس میں آپ نے تفصیل سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر کیا، اور یہ کہ کس طرح مختلف حالات سے گزرتے ہوئے، امید و نا امیدی کی حالت سے گزرتے ہوئے یہ مشن ہاؤس خریدا گیا تھا۔ پھر آپ نے جماعت کی نصیحت کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کے حوالے سے بتایا کہ ایک بیج ہے جو ہم نے ڈالا ہے اور اس نے پھلنا ہے اور پھولنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس افتتاح صرف آپ نے فرمایا کہ اس افتتاح سے ہم نے ایک بنیادی اینٹ رکھ دی ہے، ہم ایک بنیادی اینٹ رکھ رہے ہیں، اور اس اینٹ پر آئندہ چل کر وہ عظیم الشان محل تعمیر ہونے ہیں جس پر دنیا بسیرا کرے گی۔ اور پھر آخر میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج اس جمعہ میں تمام احمدی یہ عہد کریں کہ ہم نے خدا کی مرضی کے مطابق زندہ رہنا ہے اور مرنا ہے، اور دین اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پھیلانا ہے، اور ہم پھیلائیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ دعاؤں کے ذریعے سے ہی انجام پائے گا، اور اپنے اوپر جنونی کیفیت طاری کرنے سے انجام پائے گا۔ پھر آپ نے اسکاٹ لینڈ کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خاص طور پہ آپ کو، کہ آپ سب نے اپنے آپ کو اشاعت دین کے لیے وقف کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس میں جھونک دینا ہے۔ آج آپ یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ آپ اسکاٹ لینڈ کو خدا اور اس کے دین کے لیے فتح کر کے چھوڑیں گے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی یہاں آ کر اسی مضمون پر خطبہ دینے کا دیکھ کر، اور پھر مجھے بھی چلنے سے پہلے اس مضمون پر خطبہ دینے کا خیال آنے سے اس بات پر میں اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس ملک کے اس حصے میں دعوت اللہ میں تیزی پیدا کریں، کوشش کریں گے اور دعا کریں گے اور جنون کی کیفیت پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ ابھی تک جماعت میں یہاں کے مقامی جو میں نے جائزہ لیا ہے صرف 12 احمدی ہیں، اور جو آخری بیعت ہوئی تھی مارچ 2004 میں ہوئی اسی سال، جس میں ایک خاتون اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ جماعت میں شامل ہوئی تھیں۔ گویا اس سے پہلے صرف 8 مقامی احمدی تھے۔ لیکن ان لوگوں کی شرافت دیکھ کر جو مختلف جگہوں پہ میں گیا ہوں، مجھے اندازہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر صحیح طور پہ پیغام پہنچایا جائے تو یہاں احمدیت کافی پھیل سکتی ہے۔ اب آپ کی تعداد بھی 1985 کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے،
اور کوئی وجہ نہیں کہ اگر آپ کوشش کریں تو اس کے اللہ تعالیٰ بہتر نتائج پیدا نہ فرمائے۔ سچے دل سے کی گئی کوشش کو خدا تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کو صرف حکمت کے ساتھ چلنے کے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت اللہ کرو، نئے راستے نکالو، تو تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ اب یہاں عموماً لوگ سادہ ہیں، اور سب سے اچھی بات ہے کہ نسبتاً باقی ملک سے مذہب میں دلچسپی رکھنے والے ہیں۔ جب یہ لوگ آپ کو ایک مذہب کے ماننے والے کی حیثیت سے جانیں گے تو یقیناً پھر بعض سوال بھی ان کے دلوں میں پیدا ہوں گے۔ آج کل ملا نے اور جنونیوں نے جو اسلام کے نام پر اسلام کی بھیانک تصویر دنیا میں قائم کر دی ہے، یا جو ان کی حرکتیں ہیں اسے وہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا اسلام اور اس کی تعلیم سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، تو جب آپ ذاتی رابطوں سے آہستہ آہستہ اس بھیانک تصویر کو ان لوگوں کے ذہنوں سے زائل کریں گے تو یہ آپ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو دوسروں سے مختلف سمجھیں گے، اور یہ رابطے کرنے کے لیے جو بہت سے اسائلم لینے والے یہاں آئے ہوئے ہیں، انہیں کام وغیرہ کرنے کی یا ایک خاص وقت سے زیادہ کام کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، اگر یہاں بھی وہی قانون ہے تو وہ یہاں بوڑھوں سے بھی رابطے کریں، ان کے لیے تحفے لے کر جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے ہمدردی کریں۔ یہ بھی مغرب کا بڑا محروم طبقہ ہے۔ ان کے اپنے عزیز رشتہ دار بچے ان کو بوڑھوں کے گھروں میں چھوڑ جاتے ہیں، اولڈ پیپل ہاؤس سے کہتے ہیں۔ یہ بعضوں کو سنا ہے بعض ملکوں میں کئی کئی ہفتے کوئی عزیز رشتہ دار نہیں پوچھتا۔ تو ان بوڑھوں سے جب آپ تعلقات پیدا کریں گے تو ان کی ہمدردی کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو زبان بھی صحیح طرح نہیں آتی، آپ اپنی زبان بھی بہتر کر رہے ہوں گے، غیر محسوس طریقے پر آپ زبان بھی سیکھ جائیں گے ان کے پاس بیٹھ کے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس جذبہ ہمدردی اور خدمت خلق سے ان کے بعض عزیز بھی آپ کے قریب آ جائیں۔ تو رابطے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے یہ۔ اس طرح اور بھی بہت سارے مختلف راستے ہیں، کوشش ہو تو آدمی تلاش کر سکتا ہے، جو آپ کو حالات کے مطابق نکالنے ہوں گے۔ ہمسایوں سے حسن سلوک ہے، ان کی مدد ہے، ان کے تہواروں پر، عیدوں وغیرہ پر کچھ لوگ تو یہ کرتے بھی ہیں لیکن سارے نہیں کرتے، ان کے لیے تحفے وغیرہ لے کر جائیں، ان کو بلائیں، دعوت دیں۔ ہماری یہ عمومی عادت ہے کہ ایک مہم کی صورت میں ایک دفعہ یا دو دفعہ، ایک مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک دفعہ ایک تبلیغ ڈے منا لیتے ہیں، یا سال میں 1-2 دفعہ ہفتہ منا کر اس میں کچھ حد تک لٹریچر تقسیم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ یہ طریق میرے نزدیک ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر صرف انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو جب بھی کوئی معلومات کے تعارف آپ پامفلیٹ کی صورت میں دیتے ہیں تو پھر اس کی مدد سے آگے رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے، ورنہ تو پیسہ خرچ کرنے والی بات ہے۔ پھر ایک تسلسل سے یہ چھوٹے پامفلیٹ
ان لوگوں تک جن کو دلچسپی ہے ان تک پہنچنے چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کل ملا نے اسلام کا جو تصور قائم کیا ہوا ہے اس کے رد کے لیے صحیح تعلیم کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہی یہ پمفلٹ پہنچنا چاہیے, یہ پیغام پہنچنا چاہیے. ایک ورقہ یا دو ورقہ ان لوگوں تک پہنچے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ وغیرہ ہو, اور جیسا کہ میں نے کہا تسلسل سے پہنچتے رہنا چاہیے یہ پیغام. حالات کے مطابق حکمت سے پمفلٹ تقسیم کیے جائیں, جو دیے بھی جاتے ہیں عموماً ہمارے, جیسا کہ میں نے کہا کوشش ہوتی ہے بعض جگہوں پر, لیکن وہی بات ہے کہ تسلسل قائم نہیں رہتا, رابطے قائم نہیں رہتے, اور آپ کی اچھی نصیحت کا حکمت کے ساتھ پھینکا ہوا ایک قطرہ تو گرتا ہے لوگوں پر, لیکن جیسا کہ میں نے کہا تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے وہیں خشک بھی ہو جاتا ہے وہ قطرہ, اور اللہ تعالیٰ اس کا جو ایک تسلسل سے پانی گرتا رہے تو ایک بہاؤ ہوتا ہے, وہ بہاؤ نہیں رہتا پھر اس میں. اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کی شاذ ہی نوبت آتی ہے کہ ایسی دلیل کے ساتھ بحث کرو جو بہترین ہو. اس لیے قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دعوت اللہ کریں, حکمت سے کریں, ایک تسلسل سے کریں, مستقل مزاجی سے کریں, تو اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ مستقل مزاجی سے کرتے چلے جائیں. دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھیں, اور دلیل کے لیے ہمیشہ قرآن کریم اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں سے حوالے نکال لیں. پھر ہر علم اور عقل اور طبقے کے آدمی کے لیے اس کے مطابق بات کریں. خدا کے نام پر جب ہم نیک نیتی سے بات کر رہے ہوں گے تو اگلے کے بھی جذبات اور ہوتے ہیں. نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کے نام پر کی گئی بات اثر کرتی ہے. ایک تکلیف سے, ایک درد سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ اثر کرتی ہے. تمام انبیاء بھی اسی اصول کے تحت اپنے پیغام پہنچاتے رہے, اور ہر ایک نے اپنی قوم کو یہی کہا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, نیک باتوں کی طرف بلاتا ہوں, اور اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. یہی ہمیں قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کے آخر پر کہ اگر تم انتہائی محنت, انتہائی ہمت اور تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ نیک فطرتوں کو تمہارے ساتھ ملاتا چلا جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ اس کے علم میں ہے کہ کس نے ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے, اور کون ہے جو چکنا گھڑا ہے جس پہ جو بھی پانی پھینکو گے وہ نیچے بہ جائے گا. جو بد فطرت ہے اس پہ کوئی اثر نہیں ہونا, جو آج کل کے ملا کی طرح ہیں کہ علم ہوتے ہوئے بھی میں نہ مانوں کی رٹ لگائے رکھیں گے. لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ اتمام حجت کرو, اپنا پورا زور لگاؤ, پھر معاملہ خدا پر چھوڑو. لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ دعوت اللہ کرتے رہو, جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے تو حکمت اور دنائی سے کرتے رہو, اور ان تمام شرائط کے ساتھ کرتے رہو جو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر بیان فرمائی ہیں, جن کا مختصر میں نے ذکر بھی کیا ہے. تو فرمایا کہ تبھی تم کہہ سکتے ہو کہ اننی من المسلمین. ایک دوسری جگہ فرمایا یہ یعنی میں کامل فرما برداروں میں سے ہوں. ورنہ یہ فرما برداری کے دعوے کیسے ہیں, دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے دعوے کیسے ہیں؟ بہرحال اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. جو ہو چکا وہ ہو گیا, جو گزر گیا وہ گزر گیا.
لیکن آئندہ کے لیے ہمیں نئے عہد کرنے ہوں گے. اور جیسا کہ میں نے کہا، حکمت اور دانائی کی باتیں سیکھنے کے لیے قرآن پڑھنے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھنے، جو قرآن اور حدیث کی ہی تشریح ہیں، مزید وضاحتیں ہیں، ان کی طرف توجہ دینی ہوگی. اس بارے میں تفصیلی خطبات پہلے بھی دے چکا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جسے نصیحت کرنی ہو اسے زبان سے کرو، اور ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ ایک پیرایہ میں ادا کرنے سے ایک شخص کو دشمن بنا سکتی ہے اور دوسرے پیرایہ میں دوست بنا دیتی ہے. بس جادلہم باللتی ہی احسن کے موافق اپنا عمل درآمد رکھو. اسی طرز کلام ہی کا نام خدا نے حکمت رکھا ہے. چنانچہ فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء. تو یہ حکمت، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، ہم سب کو اختیار کرنی ہوگی. اپنے دوستوں کا حلقہ وسیع کرنا ہوگا، پھر ایک تعارف سے دوسرے تعارف نکلتے چلے جائیں گے. اور جب لوگ آپ کو ایک امن پسند اور ٹھنڈے مزاج کا آدمی سمجھتے ہوئے تعارف حاصل کریں گے تو یقیناً یہ تعارف مزید مضبوط رابطوں میں تبدیل ہوں گے اور پھل لانے والے ثابت ہوں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حکمت اور بزدلی میں فرق ہے. حکمت دکھانی ہے اپنے دین کی غیرت رکھتے ہوئے. اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیت یادلہم باللتی ہے احسن کا یہ منشا نہیں ہے کہ ہم اس قدر نرمی کریں کہ مداحنہ کر کے خلاف واقعہ بات کی تصدیق کر لیں. یعنی حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزدلی دکھائی جائے. یہ نہیں ہے کہ اپنے قریب لانے کے لیے جو ہماری تعلیم نہیں ہے اس میں بھی ہاں میں ہاں ملائی جائے. اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں تو اس کو چپ ہو جائیں کہ چلو حکمت سے قریب لانا ہے اس کو. یہ تو شرک کے مددگار بننے والوں والی بات ہو جائے گی. پھر اور بہت سارے طریقے ہیں ایسے، ان کے جواب ہیں. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جو شخص سختی کرتا اور غضب میں آ جاتا ہے اس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتی. وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقابل کے ساتھ جلد طیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. گندا دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمہ سے بے نصیب اور محروم کیے جاتے ہیں. جو اس طرح سخت کلامی کرتا ہے اس کے منہ سے پھر اچھی باتیں نہیں نکلتی. غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جو مغلوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے. اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے. غضب نصف جنون ہے. جب یہ زیادہ بھڑکتا ہے تو پورا جنون ہو سکتا ہے. اب ہمارے خلاف یہی جنون جو ہے، غصہ جو ہے، وہ جنون کی حد تک اختیار کر گیا نا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ دلوں کی کچھ خواہشیں اور میلان ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کسی وقت بات سننے کے لیے تیار رہتے ہیں اور کسی وقت اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے لوگوں کے دلوں میں ان میلانات کے تحت داخل ہوا کرو اور اسی وقت اپنی بات کہا کرو جبکہ وہ سننے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ دل کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کسی بات پر مجبور کیا جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، یعنی بات قبول کرنے سے انکار ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے. تو یہ ہے حکمت کہ جب بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس وقت بات کرنی چاہیے جب دل بات سننے کی طرف مائل ہو. اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے، جیسے میں نے کہا، کہ اپنے رابطے بڑھائیں، مستقل مزاجی ہو، ایک تسلسل ہو. تو جب ہی پتہ لگے گا کہ کس وقت کسی کے دل کی کیا کیفیت ہے. پھر ایم ٹی پہ لایا جا سکتا ہے
مختلف پروگرام دکھائے جائیں، مختلف وقتوں میں آتے ہیں، کسی وقت کسی کو کوئی پروگرام پسند آ سکتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ہمارے پروگراموں سے دلچسپی کوئی نہیں۔ اس کا انتخاب میں گیا ہوں تو وہاں ڈاکٹر مظفر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک واقف ہے انگریز وہاں جو تقریباً باقاعدہ خطبہ سنتا ہے جمعہ کا، اور گھر والوں کو شام کو آتا ہے، سنتا ہے، جب دوبارہ ریکارڈنگ آتی ہے، اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں فرائیڈے سرمن سن رہا ہوں۔ اس کی بیوی جب پوچھے اس سے، عیسائی ہے، اور باتوں کا اثر لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے اس نے بعض خطبات کے مضمون بیان کیے کہ یہ بڑی اچھی وقت کی ضرورت ہے۔ تو جو خطبات بھی آتے ہیں وہ جماعت کے لیے صرف وقت کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ اس کا مزید سینہ کھولے اور اس کو اہمیت قبول کرنے کی بھی توفیق ملے۔ تو بہرحال ایک MTA بھی آج کل ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تبلیغ کا، جو آج سے 18-19 سال پہلے نہیں تھا آپ کے پاس۔ تو یہ تو اسی وقت سنا جائے گا جب آپ لوگوں کے قریبی رابطے ہوں گے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ جب کلام کرے تو سوچ کر اور مختصر کام کی بات کرے، بہت بحثیں کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، بس چھوٹا سا چٹکلا کسی وقت چھوڑ دیا جو سیدھا کان کے اندر چلا جائے، پھر کبھی اتفاق ہو تو پھر صحیح۔ اب اس انگریز کی وہ میں بات کر رہا تھا، اسکن تھاپ کا جو تھا، اس نے یہ خطبہ سنا، اس کی بہت تعریف کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ وہ تھا کہ لین دین کے معاملات میں جو باتیں کی تھیں، اسی سے وہ بڑا متاثر تھا کہ یہ آج کل کی بہت ضرورت ہے وقت کی۔ تو فرمایا کہ ایسا چٹکلا چھوڑ دیا جو سیدھا کان کے اندر چلا جائے، پھر کبھی اتفاق ہو تو پھر صحیح، غرض آہستہ آہستہ پیغام حق پہنچاتا رہے اور تھکے نہیں، کیونکہ آج کل خدا کی محبت اور اس کے ساتھ تعلق کو لوگ دیوانگی سمجھتے ہیں۔ اگر صحابہ اس زمانے میں ہوتے تو لوگ انہیں سودائی کہتے اور وہ انہیں کافر کہتے۔ دن رات بیہودہ باتوں اور طرح طرح کی غفلتوں اور دنیاوی فکروں سے دل سخت ہو جاتا ہے، بات کا اثر دیر سے ہوتا ہے۔ ایک شخص، فرمایا اپنی مثال دے رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، ایک شخص علی گڑھی غالباً تحصیلدار تھا، جو تحصیلدار آپ لوگ تو جانتے ہیں سارے تحصیلدار کیا ہوتا ہے، کہ فرمایا کہ ایک تحصیلدار تھا، میں نے اس کو کچھ نصیحت کی، وہ مجھ سے ٹھٹھا کرنے لگا، مذاق کرنے لگا۔ میں نے دل میں کہا میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے کا۔ آخر باتیں کرتے کرتے اس پر وہ وقت آ گیا کہ وہ یا تو مجھ پر تمسخر کر رہا تھا یا چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ بعض اوقات سعید آدمی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شقی ہے، یعنی بعضوں کی اچھی فطرت بھی ہوتی ہے لیکن لگتا ہے اس طرح ہی ہے جس طرح سخت دل کے یہ لوگ ہیں۔ یاد رکھو ہر قفل کے لیے ایک کلید ہے، بات کے لیے بھی ایک چابی ہے، وہ مناسب طرز ہے جس طرح دعاؤں کی نسبت میں نے ابھی کہا ہے کہ کوئی کسی کے لیے مفید اور کوئی کسی کے لیے مفید ہے۔ یہ پیرا کچھ میں نے لیا اس لیے پہلے دعاؤں کا بیان چل رہا ہوگا۔ ایسا ہی ہر ایک بات ماتے ہیں، ایسے ہی ہر ایک بات ایک خاص پیرائے میں خاص شخص کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ سب سے یکساں بات کی جائے۔ بیان کرنے والے کو چاہیے کہ کسی کے برا کہنے کو برا نہ منائے، بلکہ اپنا کام کیے جائے اور تھکے نہیں۔ امراء کا مزاج بہت نازک ہوتا ہے اور وہ دنیا سے غافل بھی ہوتے ہیں، بہت باتیں سن بھی نہیں سکتے، انہیں کسی موقع پر کسی پیرائے میں نہایت نرمی سے نصیحت کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا میں 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، عوام، متوسط درجے کے اور امراء۔ فرمایا کہ عوام عموماً کم فہم ہوتے ہیں، تھوڑی عقل والے ہوتے ہیں، ان کی سمجھ موٹی ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے جو بالکل ان پڑھ ہو۔ یہاں تو اللہ کے فضل سے آپ کو ایسے لوگ نہیں ملتے، لیکن ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں ایسے۔ امراء کے لیے سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ نازک مزاج ہوتے ہیں اور جلد گھبرا جاتے ہیں، اور ان کا تکبر اور تعلی اور بھی سد راہ ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ گفتگو کرنے والے کو چاہیے
کہ وہ ان کے طرز کے موافق ان سے کلام کرے، یعنی مختصر مگر پورے مطلب کو ادا کرنے والی تقریر ہو۔ تو فرمایا کہ عوام کو تبلیغ کرنے کے لیے تقریر بہت ہی صاف اور عام فہم ہونی چاہیے، اور اوسط درجہ کے لوگ، فرمایا کہ زیادہ تر یہ گروہ اس قابل ہوتا ہے کہ ان کو تبلیغ کی جاوے، وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے مزاج میں وہ تعلی اور تکبر اور نزاکت بھی نہیں ہوتی جو امراء کے مزاج میں ہوتا ہے، اس لیے ان کو سمجھانا بہت مشکل نہیں ہوتا۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت قاضی محمد عبداللہ صاحب کو لندن بھجوایا تو اسی اصول کے تحت یہ بھی نصیحت فرمائی کہ گاؤں کے لوگ حق کو مضبوطی سے قبول کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لندن سے دور کسی چھوٹے سے گاؤں میں جا کر رہیں، یعنی کچھ وقت گزاریں، دعائیں کریں اور دعوت کریں، پھر دیکھیں کہ اس کی دعوت اللہ کتنا اثر ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی نصیحت کر دی کہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ سختی بھی کریں گے لیکن سمجھیں گے بھی، اس لیے سختی سے گھبرانا نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس قدر زور سے باطل حق کی مخالفت کرتا ہے اسی قدر حق کی قوت اور طاقت تیز ہوتی ہے، یعنی جھوٹ سچ کی جتنے مخالفت کرتا ہے اتنی سچ کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ذمہ داروں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ جتنا جیٹھ ہاڑ تپتا ہے اسی قدر ساون بارش زیادہ ہوتی ہے، یعنی جتنا گرمیاں تیز زیادہ ہوں اتنا بارش زیادہ آ جاتی ہے بارشوں کے موسم میں۔ تو یہ ایک قدرتی نظارہ ہے، حق کی جس قدر زور سے مخالفت ہو اسی قدر وہ چمکتا اور اپنی شوکت دکھاتا ہے۔ ہم نے خود آزما کر دیکھا ہے، جہاں جہاں ہماری نسبت زیادہ شور و غل ہوا ہے وہاں ایک جماعت تیار ہو گئی، اور جہاں لوگ اس بات کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں وہاں زیادہ ترقی نہیں ہوتی۔ تو آپ بھی جو لوگ باہر نکل سکتے ہیں باہر نکلیں، دعائیں کرتے ہوئے یہاں کی جو چھوٹی جگہیں ہیں ان میں رابطے بڑھائیں، اور ان لوگوں میں نسبتاً سادگی زیادہ ہوتی ہے، یہاں بھی سادگی زیادہ ہے چھوٹے قصبوں میں، چھوٹے دیہاتوں میں۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک موقع ایسا آئے گا کہ باہر سے ہمارا پیغام اندر بڑے شہروں میں آنا شروع ہوگا، پہنچنا شروع ہوگا، کیونکہ مقامی لوگ ہی اس کو پھیلائیں گے۔ اور یہ میں نے عموماً گھروں میں بھی دیکھا ہے مختلف ملکوں میں کہ جہاں بھی ایم بھی ایکٹیو ہیں چھوٹی جگہوں پر، ان کے رابطے بڑی جگہوں کی نسبت زیادہ ہیں، اور بڑے بڑے وہاں کے مقامی لحاظ سے جو بڑے لوگ ہیں ان کو بھی وہ لے آتے ہیں، عوام کو بھی لے آتے ہیں، اوسط درجے کے لوگوں کو بھی لے آتے ہیں رابطوں میں۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری کوشش میں، رابطوں میں اور دعاؤں میں بہت کمی ہے، یہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی طرف بھی بہت توجہ دینی ہوگی۔ حضرت مسلم موعود نے بھی ایک یہ نصیحت فرمائی تھی کہ دعاؤں پر بہت زور دینا ہے، اور صرف قاضی عبداللہ صاحب کو، اور صرف اپنی کوشش پر کبھی انحصار نہیں کرنا۔ پھر ایک نصیحت یہ فرمائی تھی کہ قرآن کریم اور کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا غور سے مطالعہ کریں، تو اس سے بھی انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اپنی سوچ اونچی رکھیں، دل میں یہ رکھیں کہ آپ نے یورپ کو فتح کرنا ہے۔ بعض لوگ تھک جاتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے تو ماننا نہیں، ان میں سے بھی صحیح فطرت لوگ پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوں گے، انشاءاللہ ہو رہے ہیں۔ تو میں پھر یہی کہتا ہوں کہ سوچ اونچی رکھیں جس طرح کہ مسلم موعود نے فرمایا، اور مستقل مزاجی سے کام کرتے رہیں، اور صرف دنیا کمانے کی طرف ہی توجہ نہ دیں، بلکہ
احمدیت کا پیغام پہنچانے کی طرف بھی توجہ دیں. جب آپ احمدیت کے نام پر یہاں اسائلم لیتے ہیں تو احمدیت کی خدمت کا بھی حق ادا کریں اور پیغام پہنچائیں، نہ کہ یہاں کی رنگینیوں میں گم ہو جائیں. تو اگر اس طرح اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اور کوشش سے پیغام پہنچائیں گے تو خدا تعالیٰ انشاءاللہ برکت ڈالے گا. اللہ کرے کہ آپ سنجیدگی سے اس بارے میں کوشش کریں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دعوت اللہ کرو، وہاں یہ بھی ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا نیک اعمال بھی جان آنے والا ہو، اور وہی داعی اللہ فرما برداروں میں سے ہے جو نیک عمل بھی کر رہا ہے. یہ نہیں کہ دوسروں کو تبلیغ ہو اور خود نمازوں کی بھی کوئی پابندی نہ ہو، لوگوں کے حق ادا کرنے والے نہ ہوں، عزیزوں رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنے والے نہ ہوں. کیونکہ برکت بھی اسی داعی اللہ کے کام میں پڑے گی جس کے اپنے عمل بھی ایسے ہوں گے جو اس کو دینی تعلیم سے مطابقت رکھتے ہوں گے. جس کے عمل، یہاں کے لوگ بڑے ہوشیار ہیں، یہاں بھی آپ کی ذرا سی بھی غلطی کو پکڑ کر وہ آپ کو بتائیں گے، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. اس لیے قانون کی پابندی کرنا بھی ہمارا فرض ہے، اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا بھی ہمارا فرض ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عبادت کے اعلیٰ معیار قائم کرنا بھی ہمارا فرض ہے. کیونکہ یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ تبلیغ اس بات کی کرو، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ بات کہو جس پر تم 100% خود بھی عمل کر رہے ہو. برکت تبھی پڑے گی، ورنہ تو تم بھی خود بھی ہو سکتا ہے کہ کہہ کچھ رہے ہو اور کر کچھ رہے ہو اور پھر گناہ گاروں میں بھی شمار ہو سکتا ہے تمہارا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. تو داعی اللہ کے لیے اپنے پاک نمونے بھی قائم کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہر ایک کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاہے کوئی دعوت اللہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہر احمدی کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کیونکہ وہ جب احمدی کی طرف منسوب ہوتا ہے اس لیے لوگوں کی اس پر نظر رہتی ہے. اس کا کوئی بھی غلط کام، غلط حرکت احمدیت پر حرف لاتے ہیں، اور ایک احمدی کی کوئی بھی غلط حرکت ایک اچھے دعوت اللہ کرنے والے کے کام پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے اگر خود نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے اعمال اتنے درست ہوں کہ دوسرے داعیان اللہ کی مدد ہو سکے. کبھی کوئی انگلی آپ پہ یہ کہتے ہوئے نہ اٹھے کہ پہلے اپنوں کو تو سنبھالو، پہلے اپنے لوگوں کی حالت درست کرو. اس لیے ہر احمدی اپنی اصلاح کی طرف ہمیشہ کوشش کرے، توجہ دیتا رہے. اپنے آپ کو اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے منسوب رکھنا ہے تو اپنی اصلاح بھی ہمیں کرنی ہوگی، تاکہ کوئی بھی شخص جماعت کا، اسلام کا پیغام پہنچانے میں روک نہ بنے. تو بہرحال دعوت اللہ کے لیے عمل صالح بھی بہت ضروری ہے، اور جب اپنے عمل نیک ہوں گے تو پھر آپ دوسروں کو کہنے میں بھی حق میں جانب ہوں گے.
ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو، تو اس طرح تم گناہ گار بن رہے ہو، ثواب لینا تو علیحدہ رہا، تو گناہ میں حصہ لے رہے ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت اور سچائی کے ظاہر کرنے کے لیے سب سے اول تو وہ پہلو ہے کہ تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں پھیلاؤ۔ تو یہاں دو باتیں آپ نے بیان فرمائیں اور اسی قرآنی حکم کے تحت بیان فرمائیں کہ پہلے اپنے نمونے درست کرو، اپنی حالت درست کرو، اپنے اعمال درست کرو، پھر دعوت اللہ کرو، تبلیغ کرو، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینے کی کیا حالت ہو گئی؟ ہر ایک حالت میں تبدیلی ہے، بس اس تبدیلی کو مد نظر رکھو اور آخری وقت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ آنے والی نسلیں آپ لوگوں کا منہ دیکھیں گی اور اسی نمونے کو دیکھیں گی۔ اگر تم پورے طور پر اپنے آپ کو اس تعلیم کا عامل نہ بناؤ گے تو گویا آنے والی نسلوں کو تباہ کرو گے۔ پھر دعوت اللہ تو ایک طرف ہے ہی ہے جو ہمارا کام ہے، اگر اپنے نمونے نیک نہیں ہوں گے تو اپنی نسلوں کو بھی بگاڑنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ بھی آپ کا نمونہ دیکھ رہی ہوں گی۔ انسان کی فطرت میں نمونہ پرستی ہے، وہ نمونے سے بہت جلد سبق لیتا ہے۔ ایک شرابی اگر کہے کہ شراب نہ پیو، ایک زانی کہے کہ زنا نہ کرو، ایک چور دوسرے کو کہے کہ چوری نہ کرو، تو ان کی نصیحتوں سے دوسرے کو کیا فائدہ؟ ان کی نصیحتوں سے دوسرے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ بلکہ وہ تو کہیں گے کہ بڑا خبیث ہے وہ جو خود کرتا ہے اور دوسروں کو اس سے منع کرتا ہے۔ جو لوگ خود ایک بدی میں مبتلا ہو کر اس کا واعظ کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کرنے والے اور خود عمل نہ کرنے والے بے ایمان ہوتے ہیں اور اپنے واقعات کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے واعظوں سے دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم دعوت اللہ کی طرف توجہ دینے والے بھی ہوں اور عمل صالح کرنے والے بھی ہوں، اور تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احمدیت میں شمولیت کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے جو انعام دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر گزار بندے بنتے ہیں اور شکر گزار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب یہ شکر گزاری قائم رہے گی تو تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے کامل فرمانبرداروں میں، اور عمل بھی قائم رہیں گے، ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، تو تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے کامل فرمانبرداروں میں شمار ہوں گے۔ بس جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ گزشتہ کوتاہیوں پر خدا تعالیٰ سے معافی مانگیں، مغفرت طلب کریں، اور آئندہ ایک جوش اور ایک ولولے اور ایک جذبے کے ساتھ احمدیت کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آگے بڑھیں۔ ابھی دنیا کے بلکہ اس صوبے کے، اسکاٹ لینڈ کے بہت سے حصے ایسے ہیں جہاں احمدیت کا پیغام نہیں پہنچا، کسی کو پتہ ہی نہیں احمدیت کے بارے میں۔ بس بہت زیادہ کوششوں کی ضرورت ہے، دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، تبھی ہم اس دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں کہ ہم تمام دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لے کر آنے گے انشاءاللہ۔ اور اسی لیے ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے اور آپ کی بیعت میں شامل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو نسخہ ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا اور 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو، اور ہر ایک کی بدی سے، خواہ وہ حقوق الہی کے متعلق ہو، خواہ وہ حقوق العباد کے متعلق ہو، ہر ایک بدی سے، خواہ وہ حقوق الہی کے متعلق ہو، خواہ حقوق العباد کے متعلق ہو، بچو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله